اچھا میں نے ڈیسک ٹاپ سائٹ والے وہ آپشن کیا نا جی تاکہ اس میں کمنٹس وغیرہ آ جائیں. صحیح. ابھی تو ویورز بھی نہیں ہے سر. آپ کے اوپر تو لائیو لکھا آ رہا ہے. جی ہم لائیو پہ، لیکن ابھی کوئی ہے نہیں یہاں پہ ویورز میں. اچھا صحیح. سر آ گئے لوگ. جی نہیں یہ ابھی آپ کی لائف اسٹریمنگ ہو رہی ہے. جی سر ہو رہی ہے. یہ ویورز آ جائے سر، بس ٹائم پورا ہے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا السلام علیکم ایوری ون اینڈ گڈ ایوننگ. پلیز کوئی کمنٹ میں شیئر کرے کہ سب کو آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں. Okay, thank you so much. Now let me introduce myself. This is Muqaddas Rafiq, student of Speech and Language Pathology, first batch 6th semester at Khyber Medical University. اور ہمارے گیسٹ جو ہے آج کے، میں ہوں ہوسٹ آج کی سیشن کی، اور ہمارے گیسٹ ہے ڈاکٹر مبشر خان. اینڈ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ ہے مینجمنٹ آف سرجیکل کنڈیشن ان کرنٹ پینڈیمک. سو ناؤ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا باقی تمام سیشنز سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی ہمارے سیشنز ہوئے ہیں ان سب میں تقریباً ہم نے ریہیبلیٹیشن کے بارے میں بات کی ہے. اس میں بھی ہم بات کریں گے لیکن اتنا زیادہ نہیں. اور اب ہم اپنے گیسٹ کی طرف آتے. لیٹ می انٹروڈیوس ہم briefly. Dr. Mubashir Khan completed MBBS from Kabir Medical College in 2018. He is a gold medalist. MashaAllah, he got 2 gold medals in MBBS. He cleared FCPS Part 1 in 2018 in Surgery and Allied, and now currently he completing FCPS Part 2 training from Hyderabad Medical Complex. اور آج وہ ہمارے پاس ہمارے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جو کہ ہمارے گیسٹ ہیں. سو چلو ان کے پاس اب چلتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے. تھینک یو فار انٹروڈکشن. تھینک یو سو مچ سر. میں نے بریفلی کر دی ہے، آپ اپنی انٹروڈکشن میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں بہت ہے. تھینک یو. اوکے سر، ہم اپنے ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ پلیز ان کو یہ بتائیں کہ مطلب یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ سرجیکل کنڈیشنز کے بارے میں، اور ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہے جو کہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن کچھ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ. سو پلیز آپ پہلے سر اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں. اچھا سرجیکل کنڈیشنز جو ہے نا، سب سے کامن سرجیکل کنڈیشنز تو تقریباً میرا خیال ہے ہر ایک بندے کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوتا ہے. جیسے جی ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے، اپینڈکس کا مسئلہ تقریباً عام عوام کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اپینڈکس کا مسئلہ ہے نا. اسی طرح جی گال بلیڈر جو سٹونز ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گال بلیڈر میں سٹونز ہیں.
یہ ایسی کامن چیزیں ہیں جو مطلب عام لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہیں. یا اسی طرح جو ہے ہرنیا ہے، تو عام لوگوں کو ہرنیا کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں جی ایسی کچھ سرجیکل کنڈیشنز تو ایسی ہیں جس کا عام لوگوں کو کافی آئیڈیا ہوتا ہے. اور جو چیزیں عام لوگوں کو مطلب ٹرمینالوجی اکثر ہماری ایسی ہوتی ہے، ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں بات کر لیتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا. ہم زیادہ تر تو مطلب جتنی بھی سرجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو بھی پیشنٹ آتے ہیں، دیکھیں پیشنٹ ہمارے پاس جب ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں آتا. وہ گاؤں گیا ہوتا ہے، ادھر اس کو ڈاکٹر نے کچھ نہ کچھ بتایا ہوتا ہے، پھر وہ ادھر سے ڈی ایچ کیو گیا ہوتا ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر گیا ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو اپنی کنڈیشن کا کافی حد تک آئیڈیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سرجیکل جو مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سرجیکل میں ایمرجنسیز زیادہ ہیں. ایمرجنسی اس طرح کے زیادہ ہے، اگر فائر آرم ہے، کسی کو گولی لگی ہے تو یہ جی سرجیکل ایمرجنسی ہے، سرجیکل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کو چیسٹ ٹراما ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نیموتھارکس جو ہوتا ہے، نیموتھارکس ہو جاتی ہے اس کو، وہ سرجیکل کنڈیشن ہے. صحیح ہے. جی اسی طرح ہیمورائڈز، بواسیر کا جو مسئلہ ہے، یہ سرجیکل جی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب کافی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو، عوام کو آلریڈی پتہ ہے. وہ ذرا ہم ابھی ڈیٹیل میں جائیں گے تھوڑا سا، تو اس میں ہم پہ ڈسکس کریں گے دو چار چیزیں. جی جی سر، اس طرح ہوتا ہے نا کہ مطلب کچھ سرجریز ایسی ہوتی ہے جن کو جلدی میں کرنا ہوتا ہے، کچھ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس طرح پلیز آپ اس کو کلیسیفائی کریں کہ سرجری کے وہ ٹائپس وغیرہ جن کو جلدی میں کرنا ضروری ہوتا ہے، مطلب ایمرجنسی بیسس پہ، اور کچھ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسٹیبل ہونے میں پیشنٹس کو. اس طرح. اچھا، یوں ہوتا ہے نا کہ جو سرجیکل کنڈیشنز ہیں نا، اس کو آپ ہم جو ہے ڈیوائڈ ایسے کر لیتے کہ ایکیوٹ سرجیکل کنڈیشنز ہیں یا کرانک سرجیکل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. جی ایکیوٹ سرجیکل کنڈیشنز میں ہمارے پاس مطلب اپینڈیسائٹس جو ہے یہ ایکیوٹ ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اپینڈکس کا مسئلہ ہو تو اس کو ہم نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح اگر پینکریاٹائٹس ہوتا ہے، ایکیوٹ پینکریاٹائٹس، صحیح ہے، جو جی نارمل زبان میں ہم کہتے ہیں لبلبا. لبلبا جو ہے اس میں ذرا سی انفلیمیشن ہے یا وہ کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو پینکریاٹائٹس ایمرجنسی ہے. اسی طرح جو ہے، اگر میں نے آپ کو بتایا آج کل کے ٹائم میں سب سے زیادہ کامن کیا آتی ہیں، دو چیزیں ہیں. فائر آرم، کسی نے کسی کو شوٹ کیا ہو. ٹھیک ہے. فائر آرم جو ہے یہ کامن ایمرجنسی ہے سب سے زیادہ آج کل. اور ایکسیڈنٹ، آر ٹی اے، روڈ ٹراما ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، جی ایکسیڈنٹس اور فائر آرم، یہ ایکیوٹ ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیموتھارکس. نیموتھارکس جو ہے وہ ایمرجنسی ہے. کوئی ٹراما ہوا ہے چیسٹ کو، ٹھیک ہے، وہ سانس نہیں لے سکتا، اس کا ایک لنگس کولیپس ہو گیا. ٹھیک ہے. پھیپڑا، عام الفاظ میں اردو میں پھیپڑے اس کے ایک کولیپس ہو گیا، وہ سانس نہیں لے سکتا اس سائڈ پہ، تو اس میں ہم نے چیسٹ انٹیوبیشن کرنی ہوتی ہے، وہ ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے. اسی جی طرح جو ہے اگر ہرنیا ہے، لیکن ہرنیا جو ہے اس میں جو گٹ لوپس آئے ہوتے ہیں، جو اندر سے لوپس ہیں، اس کی بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹیشو ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ایمرجنسی ایکیوٹ ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے. جی اسی طرح ہاں، اچھا، اسی طرح جو ہے بعض اوقات پرفوریشن ہوتی ہے. کسی کو تھائیفائڈ ہوا ہو، جو ہم کہتے ہیں میادی بخار ہے، وہ ہوا ہو، اس کے بعد اکثر جو ہے یہ ڈیوڈینم جو ہے گٹ، اس کی پرفوریشن ہو جاتی ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ ایکیوٹ ایمرجنسی ہے. اسی طرح اور بھی بہت زیادہ ایکیوٹ ایمرجنسیز ہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا، کرانک ایمرجنسی کیا ہے یا کرانک سرجیکل کنڈیشنز کیا ہیں؟ کرانک سرجیکل کنڈیشنز دیکھیں، پینکریاٹائٹس ہے، یہی اگر کرانک ہے، ایک بندے کو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، بار بار اٹیکس آتے ہیں، یہ کرانک ہے، تو یہ کرانک سرجیکل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو گال بلیڈر سٹونز ہیں، کولیلیتھیسس ہم کہتے ہیں، مطلب جو ہے پشتوں میں اگر ہم کہتے ہیں، آئی تھنک ترخے کہتے ہیں نا، کہ ترخے میں کانے، جی ترخے کی کہانی تھی، ایسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں. اب مجھے اردو کا فی الحال نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں اس کو. اچھا، تو گال بلیڈر سٹون جو ہے یہ کرانک ایمرجنسیز ہیں. یہ مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی ٹائم پہ یا ایک دن میں یا 2 دن میں لازمی سرجری کرنی ہے. صحیح ہے. اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں.
اچھا اسی طرح جو ہے ہرنیا اگر نارمل لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہرنیا بہت 10 10 سال 15 15 سال ہوتا ہے ہرنیا، لوگ آپریٹ نہیں کراتے، ڈرتے ہیں آپریٹ کرانے سے. تو وہ نارملی جو ہے کرانک کنڈیشن ہے، جب تک اس کی گٹ لوپ کی بلڈ سپلائی مطلب کمپرومائز نہ ہو، مطلب اگر اس کی کلر چینجز، آپ اگر پیشنٹ کو دیکھیں تو اس کی جو اوپر کی سکن ہے ہرنیا کے اوپر جو چمڑا ہے، اس کی جو کلر ہوگی وہ چینج ہوگی، وہ بلوئش اور بلیکش کی طرف، نیکروسس کی طرف جائے گی، تو پھر وہ ایمرجنسی ہے. نارمل حالات میں ہرنیا جو ہے یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی کنڈیشنز ہیں، مطلب ہائیڈروفیل ہے، یہ جو ہے ایمرجنسی کرانک وہ ہے. اچھا اسی طرح سب ایکیوٹ انٹسٹائنل obstruction، یہ جو ہے کرانک کنڈیشن ہے. صحیح ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی کنڈیشنز ہیں، وہ ہم ایک ایک کنڈیشن کے نام لیں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گی. تو اس طرح کی کچھ، اچھا سمپل ورڈز میں ایکیوٹ ایمرجنسی وہ ہے جو آپ نے جلدی آپریٹ کرنی ہے، ان 1 day یا 2 day آپ کو آپریٹ کرنا ہے، وہ ایکیوٹ کنڈیشن ہے. اور جو کرانک کنڈیشن ہے وہ آپ 1 month 2 month یا مطلب الیکٹیو کیس ہوتا ہے، آپ نے ڈیٹ دینی ہوتی ہے پیشنٹ کو، پیشنٹ سٹیبل ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے وہ ٹیسٹ کراتا ہے، اس کے بعد ہم سرجری کرتے ہیں. تو یہ ایکیوٹ یا جلدی جو آپریٹ کرنا ہے تو وہ ایکیوٹ کہتے ہیں، اس کو ہم ایکیوٹ سرجیکل کنڈیشنز. اور جو لیٹ آپریٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم کرانک سرجیکل کنڈیشنز کہتے ہیں. جی جی سر، جیسے کہ ہمارا ٹاپک یہی ہے نا کہ مینجمنٹ آج کل کے حالات میں آپ لوگ کس طرح مینیج کرتے ہیں نا، تو ایکیوٹ اور کرونک کی مینجمنٹ میں ڈفرینس ہے یا آپ لوگ ایسی مطلب دونوں کا سیم وہ کرتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو پہلے ایکیوٹ کا بتا دیتا ہوں نا کہ ایکیوٹ میں کیا ہوتا ہے. اب ہم ہاسپٹلز میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اس کو اپینڈکس ہے، اپینڈیسائٹس ہے، اپینڈکس کی انفلیمیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو پین ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو پہلے آیا، آپ اپینڈکس میں پیشنٹ کو سب سے پہلے پین فری کرنا ہے، اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم فلوئڈز دیتے ہیں، اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، پین کلرز وغیرہ دیتے ہیں تاکہ اس کے سمٹمز ریلیو ہو جائیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کو سمٹم ریلیو کرتے ہیں. اچھا آج کل کے ٹائم میں پینڈیمک میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے ایکیوٹ ایمرجنسیز بھی اب 2 قسم کی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. جی اب ایک ایکیوٹ ایمرجنسی ایسی ہے جس میں آپ کے پاس 1 hour بھی نہیں ہے، آپ نے 1 hour سے بھی پہلے اس کو آپریٹ کرنا ہے، او ٹی ٹیبل شفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکیوٹ ایمرجنسی ہے فائر آرم یا آر ٹی اے. ٹھیک ہے. فائر آرم مطلب یہ کسی کو گولی لگی ہے، اس کی بلیڈنگ نہیں سٹاپ ہو رہی، اس کی گٹ پرفوریشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو سٹیبل کریں یا نہ کریں، آپ نے ڈائریکٹ اس کو او ٹی شفٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کسی کو نیموتھارکس ہو گیا ہے، وہ ود ان 5 minutes 10 minutes آپ نے ڈائریکٹ اس کو او ٹی شفٹ کرنا ہوتا ہے. آپ ان کنڈیشنز میں آپ کے پاس پریکاشنز لینے کا ٹائم نہیں ہوتا. ڈیورنگ دس پینڈیمک بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں یہ اس کو سمٹمز ہیں یا نہیں ہے، یہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے ان کو ڈائریکٹ شفٹ کرنا ہوتا ہے. ایک ایکیوٹ ایمرجنسی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہو گیا یا ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پینکریاٹائٹس ہو گیا، یا ابسٹرکٹڈ ہرنیا یا ہیمورائڈز جو بواسیر کا مسئلہ اگر وہ 4th grade میں ہو، یہ ساری کنڈیشنز ایسی ہیں، یا ایکیوٹ انٹسٹائنل obstruction کسی کو جو ہے ایکیوٹ obstruction ہے، یہ ساری کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس کو آپ ایڈمٹ کر سکتے ہیں اور آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ آج کل ہم جو کووڈ ٹیسٹ ہے وہ تقریباً 6 to 8 hours لیتے ہیں، تو اس کی آپ کووڈ ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں. کووڈ ٹیسٹ آ جائے تو آپریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا نا کہ ایکیوٹ کنڈیشنز میں مطلب 1 یا 2 دن میں آپ اندر اندر اس کو آپریٹ کرنا ہے نا. تو ان کنڈیشنز میں آپ ایکیوٹ کنڈیشنز میں جیسے اپینڈکس وغیرہ، جس میں آپ کے پاس ذرا سا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو سٹیبلائز کریں اور پیشنٹ کو تب او ٹی شفٹ کریں، تو ان میں آپ کووڈ ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں آج کل. کیونکہ وہ جو کووڈ ٹیسٹنگ ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایز اے سرجن آپ کام کر رہے ہیں، جب ہم
پیشنٹ کو انڈر کرتے ہیں، انیستھیزیا والے جیسی پیشنٹ کو انڈر کرتے ہیں تو وہ ٹیوب پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، ایروسول جنریٹ ہوتے ہیں، جو او ٹی میں جتنا سٹاف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے. اگر پیشنٹ پازیٹیو ہو تو چانس یہ ہے کہ تقریباً سب کو ہو جائے گا، سارے پازیٹیو ہوں گے تقریباً، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان ایکیوٹ کنڈیشنز میں جن کے میں ہمارے پاس ذرا سا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فلی انویسٹیگیٹ کر لیں. جن میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر اس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ آپریٹ تو کرنا ہے، وہ تو پھر آپ پیشنٹ جو ہے وہ لاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی سٹاف ہوتا ہے، سرجنز ہوں گے یا انیستھیزیا والے ہوں گے، یہ سارے پی پی ایز وغیرہ اور فل جو پروٹیکشن والا فل سامان ہوگا وہ پہنیں گے. وہ پیشنٹ کریں گے ڈیل ایز اے کووڈ پازیٹیو، کیونکہ پینڈیمک ہے نا، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پینڈیمک میں سرجیکل کنڈیشن ہم کیسے مینج کرتے ہیں. تو ہم سارے پی پی فیس ماسک اور ہر چیز پہنتے ہیں سارے سٹاف، اور وہ پیشنٹ ہم ایسے لیتے ہیں کہ یہ پازیٹیو پیشنٹ ہے، آپریٹ تو کرنا ہے تو ہم ساری پریکاشنز لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو آپریٹ کرتے ہیں. تو ایکیوٹ میں یہی ہے. اچھا اس میں اب بعض ایکیوٹ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جیسے اپینڈکس بھی ہے، اپینڈکس یا ایسی ایکیوٹ کولیسسٹائٹس یا پینکریاٹائٹس، ان میں بعض ایسی سرجیکل کنڈیشنز ہیں ایکیوٹ کہ وہ گھر یا آئی وی اینٹی بایوٹکس بندہ گھر میں لگا سکتا ہے. ایسا پیشنٹ ہو جو مطلب کیا میں انجیکشن گھر میں لگا سکتا ہوں تو اس کو ہم آئی وی اینٹی بایوٹکس پہ بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اپینڈکس بھی ہے مطلب 40-50% چانس یہ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ انفلیم نہیں ہے تو وہ ریکور ہو جاتا ہے آئی وی اینٹی بایوٹکس کے ساتھ. اسی طرح ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہے وہ بھی ریکور ہو جاتا ہے. تو ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ یار یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ پینڈیمک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس وارڈ میں بھی پازیٹیو پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی پتہ نہیں لگتا ہم میں سے کوئی پازیٹیو ہو یا او ٹی میں کوئی پازیٹیو ہو، یا آپ ہاسپٹل میں تو ظاہری بات ہے پازیٹیو پیشنٹس پڑے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگ جائے یہاں پہ. تو جون سی کنڈیشنز ہم کنزرویٹیولی مینج کر سکتے ہیں ایکیوٹ میں بھی، ٹرائل بیس پہ، ہم جیسے کہتے ہیں ٹرائل بیس. تو ٹرائل ہم اس کو دیتے ہیں اینٹی بایوٹکس کا، اگر وہ ریکور ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ریکور ہو تو پھر ہمیں ان کو پھر تو آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم 1 ڈے یا 2 ڈے اس کو ہاسپٹل میں جو رکھیں، اگر آئی وی اینٹی بایوٹکس اور ان کے ساتھ وہ ریکور ہو رہا ہے، اس کا فرق آ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ یہی اینٹی بایوٹکس گھر میں لگا لیں اتنے دن، اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ آ جائے، پھر ڈائریکٹ آپریٹ کر لیں گے. اس کے دوران ہم نے ان کو سارے انویسٹیگیٹ کیا ہوتے ہیں. تو ایکیوٹ میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 قسم کے پیشنٹس آتے ہیں پھر ایکیوٹ میں بھی، تو ان دونوں کی مینجمنٹ یہ ذرا سی ڈفرینٹ ہے. جی سر، اور کرونک کی مینجمنٹ میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کرونک کی مینجمنٹ ایسی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے فرض کر لیں گال بلیڈر سٹونز ہیں، تقریباً بہت زیادہ لوگوں کو گال بلیڈر سٹونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ہاں وہ ڈیٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں ایمرجنسی، وہ آتے ہیں زیادہ تر ایز اے پین کمپلین، ان کو پین ہوگا، وامٹنگ ہوگی، فیور ہوگا، مطلب وہ کمپلین کے ساتھ آتے ہیں، ہم اس کو سمپٹمیٹک ریلیف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. گھر کے لیے اس کو ہم اورل آئی وی نہیں، اورل اینٹی بایوٹک اور اورل میڈیکیشنز پہ بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کرونک کنڈیشنز ہیں یہ ایسی سرجریز ہیں جو آپ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد بھی کر لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پیشنٹ میں ہوتی ہیں پرولانگ النس ہے، ایکیوٹلی اس کو کوئی آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ہم اس کو ذرا سے 2-3 مہینے 4 مہینے تک اس کو ٹائم دے سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں یار ابھی یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں یہ آپریٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیڈز بھی نہیں ہیں، سٹاف بھی نہیں ہے، اسی طرح یہاں پہ پازیٹیو پیشنٹ ہے اور یہ ایمرجنسی بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو میں نے ابھی آپریٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم گھر بھیج دیتے ہیں ان چیزوں والوں کو جو کرانے کے، جیسے ہرنیا ہے، تو اگر ہرنیا ابسٹرکٹڈ نہ ہو تو ہم اس کو آپریٹ نہیں کرتے، اس کو ہم صرف گھر کے لیے میڈیسنز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی کمپلین ہو تو پھر وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اب یہی کنڈیشن میں کوئی ایکیوٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ہم سر اس کو اگر اورل میڈیکیشن. جی سوری سر سر، اگر وہ کرونک کا پیشنٹ ہے نا، لیکن اس کو جی اچانک سے اس کا آنسیٹ ایکیوٹ ہو جائے اور وہ آ جائے، تو وہ آ کے جب آتے ہاں ہیں تو آپ لوگ پھر ان کی ایمرجنسی بیسس پہ وہ سرجری کرتے ہیں؟ ہاں
ہاں ہاں بالکل، یہی میں آپ کو بتانے لگا تھا نا کہ دیکھیں اب اگر ایک پیشنٹ ہے ہرنیا کا، اس کو ہم نے بھیج دیا، وہ میڈیکیشن لے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد ہو سکتا ہے وہ ایکیوٹ میں چینج ہو جائے۔ ایکیوٹ میں کیسے چینج ہوتی ہے؟ دیکھیں ہرنیا ہے وہ ایمرجنسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہرنیا میں کیا ہوتا ہے، جو ایبڈامن میں جو پیریٹونیم ہے وہ بریچ ہوتا ہے، اس سے گٹ لوپس وغیرہ باہر آ جاتے ہیں نا، اپنی نارمل پوزیشن سے وہ باہر آتے ہیں، لیکن اگر اس وہ جو ہے، ہیلو، جی جی سر، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سر۔ اچھا، اگر اس کی جو ہے بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو جائے، جو جی گٹ لوپس ہیں وہ ایک دوسرے کے اراؤنڈ ٹلٹ ہو جائیں، یا کوئی ایسا ہو جائے کہ جو نیک ہے وہ سٹینوزڈ ہو جائے، بلڈ سپلائی اس کی کمپرومائز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلر چینجز شروع ہو جائیں گے، صحیح ہے، پین شروع ہو جائے گا، وامٹنگ شروع ہو جائے گی، تو یہ اب کرونک ایمرجنسی نہیں رہی، کرونک سرجیکل کنڈیشن نہیں رہی، یہ اب ایکیوٹ ہو گئی ہے، اس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اسی طرح پینکریاٹائٹس ہے، کرونک پینکریاٹائٹس تھا، لیکن اب وہ سٹون ہے وہ پینکریاٹک ڈکٹ میں کہیں سٹک ہو گیا اور اس نے پینکریاس کو ایٹنگ شروع کر دی ہے، تو ایکیوٹ فیز میں آ گیا ہے، تو اب وہ کرونک ایز اے کرونک نہیں ڈیل ہوگا، اب وہ ایز اے ایکیوٹ ڈیل ہوگا۔ اسی طرح کی بہت زیادہ کنڈیشنز ایسی ہیں جو کرونک ہوتی ہیں لیکن جی ایکیوٹ پریزنٹیشن میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ ایز اے ایکیوٹ ایمرجنسی ڈیل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہیمرائڈز ہے، بواسیر کا جو مسئلہ ہے بہت لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن اب اگر گریڈ 4 ہے اور اس کی کہیں بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہیلو، اچھا، جی جی سر، کوئی آواز کی پرابلم تو نہیں ہے؟ اچھا، نہیں نہیں تو سر صحیح اگر ہے۔ اچھا اگر اسی طرح بواسیر کا مسئلہ ہے لیکن اس کو اچانک اب تھرومبوزڈ ہو گئے وہ ہیمرائڈز، اس کی بلڈ سپلائی کٹ گئی ہے، اس کو سویئر پین ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے جو بواسیر ہوں گے، ہیمرائڈز ہوں گے، وہ باہر ہوں گے، وہ نیکروزڈ ہوں گے، تو وہ اب ایمرجنسی ہے، وہ آپ نے آپریٹ کرنی ہے۔ تو یہ مطلب آپ نے جو پوچھا نا کہ مطلب کرونک کنڈیشن اور وہ ایکیوٹ ہو جائے، تو اس طرح کی کافی کنڈیشنز ہے کہ کرونک ہوتی ہیں اور اچانک ایکیوٹ پریزنٹیشن میں آ جاتی ہیں، تو پھر ان سب کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے اور ڈیل کرنا ہے ایز اے ایکیوٹ ایمرجنسی۔ جی جی سر، جیسا کہ ہم پینڈیمک کے بارے میں بات کہ پینڈیمک ہے، تو آپ لوگ جب مطلب بیڈز بھی کم ہے اور وہ، تو ایسے کون سے پیشنٹس ہیں جن کو آپ لوگ لیتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں ان کی کیئر ہو، اور ایسے کون سے پیشنٹ ہیں جن کو آپ پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھر میں مطلب گھر میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو؟ اچھا، اس میں یہ ہے نا کہ وہ ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن کو اسیس کرتے ہیں نا، اب ایک پیشنٹ ہے ایکیوٹ ایمرجنسی جو ہم نے بات کی ہے نا، تو اس جی میں اب اگر لے لیں اپینڈکس ہے، ٹھیک ہے، ینگ پیشنٹ ہے، صحیح ہے، اس کا آپ ایگزامینیشن پہ اپینڈکس چیک کریں تو ٹینڈرنیس اس کی کم ہے، کمپیریٹیولی کم ہے، اس کے جو وائٹ بلڈ سیل ہیں لیب دیکھتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ٹی ایل سی دیکھتے ہیں، وہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو جی ہم اس کو ٹرائل دے سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں، یہ اینٹی بایوٹکس لے لیں، اگر آپ کا فرق آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ دوسرا لوکیشن دیکھتے ہیں، اب اگر ایک پیشنٹ آ گیا باجوڑ سے یا وزیرستان سے یا مطلب ایسی دور جگہ سے کہ وہ تو واپس نہیں جا سکتا، تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں اگر اس کو ریٹین کر سکتے ہو تو اس کو ریٹین کر لیتے ہیں۔ اب اگر ایسا پیشنٹ ہو جو پشاور میں ہو، لوکل ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی نزدیک جگہ کا ہو، مطلب ہاف آور سے 1 آور تک وہ آ سکتا ہو ہاسپٹل کسی، تو اس کو ہم اور اس کی کنڈیشن جو کلینکل کنڈیشن ہے وہ ایسی ہو کہ سٹیبل ہو، تو اس کو ہم گھر بھیج سکتے ہیں۔ وہ جی جو جتنے بھی ایکیوٹ ایمرجنسی ہے اس کی جو آپ ریٹیننگ کی بات کر رہے ہیں، بیڈز کی بات کر رہی ہیں، تو وہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ اور پیشنٹ کی سٹیٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب اس پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب ایک پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بعض ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ مطلب ان کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو آپ گھر بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے فار فلنگ ایریا سے آیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر مورلی آپ واپس نہیں بھیج سکتے۔ اب پیشنٹ چترال سے آ گیا، چترال سے جی پیشنٹ آتا ہے تو وہ تو پھر
اگر اس کو تھوڑا بھی مسئلہ ہے تو اس کو آپ 1-2 دن پہ ریٹین مجبوراً کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اتنا ایریا کور کیا ہوتا ہے، آپ اس کو اتنے ٹائم میں تو واپس بھی نہیں جا سکتے. آپ اس کو کہیں 5 منٹ دیکھ کے، 1 گھنٹہ دیکھ کے آپ کہیں کہ آپ واپس چلیں جائیں، تو اس کی کنڈیشن اگر ذرا سی اسٹیبل بھی ہو تو پھر اس کو ہم 1-2 دن رکھ لیتے ہیں. وہ جب ذرا سا اسٹیبل ہو جاتا ہے، ان کی پیشنٹ کی سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں، اور 1-2 دن میں ہمیں ٹریٹمنٹ کا اثر بھی پتہ لگ جاتا ہے. کیونکہ اتنے دور ایریا سے اگر آپ ایک پیشنٹ کو بھیج دیں اور راستے میں اس کو کوئی کچھ اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا وہاں پہ پہنچ کے خراب ہو جائے اور دوبارہ آئے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پیشنٹس کے لیے. تو ریٹیننگ کا فیصلہ کنڈیشن، پیشنٹ کی کنڈیشن پہ دیکھ کے کرتے ہیں. صحیح. سر یہ سب کچھ تو آپ لوگ کرتے ہیں نا، لیکن آپ لوگ پیشنٹ کو کیا ریفر کرتے ہیں کہ اس پینڈیمک کون سے پریکاشنز ہیں جو وہ لیتے ہیں، اور سیفٹی کے لیے ان کے لیے آپ کیا وہ کرتے ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو، اور اچھا، ان کے ساتھ جو کیئر گیورز آتے ہیں ان کے لیے؟ ہاں، جو پیشنٹس ہیں نا، پیشنٹ کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو نارمل لوگ جو ہیں جیسے پریکاشن کرتے ہیں، ایک ان نے ماسک لازمی پہننا ہوتا ہے. ہاسپٹل میں کوئی بھی بندہ ہو، اگر وہ پیشنٹ ہے یا اٹینڈنٹ ہے، وہ ماسک لازمی پہنتا ہے، پہنے گا. ٹھیک ہے. پھر جب وارڈز میں ہوتے ہیں تو ان کے ماسک کے ساتھ ہم جو ہے گلاؤز بھی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک اٹینڈنٹ سے زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی. ٹھیک ہے. رش نہیں ہوگا. ہر پیشنٹ کے ساتھ صرف ایک اٹینڈنٹ الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس اٹینڈنٹ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہاسپٹل سے باہر یا ہاسپٹل میں بھی لوگوں سے کم ملیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ جو انسٹرکشنز پریکاشنز ہیں وہ تو یونیورسل ہیں، کہ ہاتھ نہیں ملانا ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ. ٹھیک ہے. وارڈ میں ہمارے سارے سینیٹائزر لگے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اگر وہ کرتے ہیں، ہاتھ وغیرہ ملا لیتے ہیں یا باہر جاتے ہیں کھانا لاتے ہیں یا کچھ ایسے کوئی کام کر کے پیچھے جاتے ہیں، تو پھر جیسے ہی آپ واپس آئیں تو آپ نے سینیٹائزر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سارے فالو کرتے ہیں، مطلب ماسک کا استعمال، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال، گلوز کا استعمال، یہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پازیٹیو پیشنٹ ہو یا نہ ہو، یہ سب سے ہم کرواتے ہیں. اور اگر پازیٹیو پیشنٹ ہو تو پھر ان کو ہم N95 ماسک اور وہ شیلڈ اور PPE وہ چیزیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ ان کو بھی نہ ہو، اٹینڈنٹ بھی بچیں، اور ان کو ذرا ہم وہ وارڈز بھی الگ ہوتے ہیں. تو یہ جنرل پریکاشنز ہی ہوتی ہیں. سر ویسے نارملی جب سرجریز ہوتی ہے نا، تو پوسٹ آپریٹیو پیشنٹ جب ہوتے ہیں نا، تو ان کی اسٹیبلٹی کو دیکھ کے پیشنٹ کو ڈسچارج کیا جاتا ہے یا ان کی ہاسپٹل میں کیئر کی جاتی ہے. لیکن آج کل جو ہاسپٹلس کی سچویشن ہے، تو اس میں تو پیشنٹ کو زیادہ دیر تک بھی ہاسپٹل میں نہیں رکھا جا سکتا، اور اس کی ٹریٹمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیبل ہے یا نہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب وہ زیادہ دیر تک ہاسپٹل میں بھی نہ رہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی اچھے سے ہو؟ اچھا، یہ یوں ہے نا کہ اب ایک پیشنٹ آ گیا، اس کو ہم نے آپریٹ کر لیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، اس کو وہ کانشیس کتنے ٹائم بعد ہوتا ہے، اس کو ہوش کتنے ٹائم بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کون سی ٹائپ کی سرجری کی ہے. زیادہ تر سرجریز میں ہم کوشش کرتے ہیں، اگر جتنی بھی سرجری ہو آج کل کے ٹائم میں 2-3 دن 4 دن سے زیادہ ریٹین نہیں کرتے، کوشش ایسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارا رول جو ہے نا سرجری تک آتا ہے. اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن میں رول آتا ہے نا، تو یہ ریہیبلیٹیشن ٹیم بھی اس میں اس کا رول ہوتا ہے. جیسے آپ فزیو تھراپسٹ ہو گئے، اسپیچ اور لینگویج تھراپسٹ ہو گئے، یا OT والے ہو گئے. دیکھیں، ڈائگنوسس سے لے کے آپریٹ کرنے تک یہ سرجنز یا ڈاکٹرز یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ریہیبلیٹیشن کا رول کم ہوتا ہے کمپیریٹیولی. لیکن پیشنٹ آپریٹ ہو گیا، پوسٹ آپریٹو کیئر میں ریہیبلیٹیشن والوں کا کام ذرا زیادہ آتا ہے. دیکھیں، سب سے زیادہ ہاسپٹل سٹے کم ہوتا ہے اگر ایک پیشنٹ ارلی موبلائز ہو. ہم کتنا بھی پرولانگ پروسیجر ہو، ہم اس کو کہتے ہیں جب وہ ہوش میں آ جائے اس کے 6 to 8 hours بعد اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں، بیٹھیں، کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ اس کو ہم کہتے ہیں واک کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اب جتنا بھی اگر ایک پوسٹ آپریٹو پیشنٹ میں اگر ارلی موبلائزڈ ہوگا تو اس کی اتنی جلدی
اس کی ریکوری ہوگی اور اتنا جلدی اس کا ہاسپٹل سٹے کم ہوگا. اس میں اب فزیوتھراپسٹ ہیں، ہم ان کو کال لکھ لیتے ہیں کہ فزیوتھراپی والے آتے ہیں، وہ اس کو وونڈ، آپ نے اب کوئی ورزش کرنی ہے وہ ورزش ان کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح وونڈ کیئر کے بتاتے ہیں کہ آپ اگر کف کرتے ہیں تو پھر آپ نے پلو رکھتے ہیں زخم پہ اس طرح تاکہ پریشر نیچے نہ جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح آرتھوپیڈک میں اگر امپوٹیشنز ہو جائیں اس میں فزیوتھراپی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پھر ان کا اپنی اسپیشلٹی ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں. اسی طرح اب اگر جو ای این ٹی والی سرجری ہو تو اس میں اسپیچ اور لینگویج والوں کا کام آتا ہے. ایک بندے کی ادھر لرنجیل نرو ڈیمیج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو اسپیچ اور لینگویج تھراپسٹ کے پاس اس کی اسپیچ امپیئرڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اسی طرح امپوٹیشنز کے بعد فزیوتھراپسٹ یا آکوپیشنل تھراپسٹ کا رول آتا ہے. اور پوسٹ آپریٹو سب سے زیادہ کیئر ڈائریکٹ انوالومنٹ جو ہے یہ فزیوتھراپسٹ کی آ سکتی ہے بیچ میں. تو ملٹی ڈسپلنری ٹیم پوسٹ آپریٹو، ہم اسی طرح میڈیسن والوں کو کال کرتے ہیں، ان کو بھی انوالو کرتے ہیں بیچ میں، کیونکہ جب پوسٹ آپریٹیولی انسان کو مطلب چیسٹ انفیکشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، موبلائزیشن نہیں ہوگی، جتنا لیٹ موبلائز ہوگا اتنا اس کو چیسٹ انفیکشن زیادہ ہوگا، اس کو اس کے بعد یو ٹی آئی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر پیشنٹ موبلائزڈ نہیں ہے، پرولانگ سرجری ہوئی ہے اور وہ 2-3 ڈیز تک ہے تو اس کو ڈی وی ٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بیڈ سورس ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو پوسٹ آپریٹو سب سے زیادہ ضروری ہے موبلائزیشن. ٹھیک ہے، اسی طرح پوسٹ آپریٹو کیئر میں جو ادر اسپیشلٹیز ملٹی ڈسپلنری ٹیم اپروچ اگر ہو تو پیشنٹ جلدی سے جلدی ریکور ہوگا. ایز اے سرجنس ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو آپریٹ کر لیا ہے، آپریٹ تک تو ہم انڈیپینڈنٹ کام کر لیتے ہیں، لیکن آپریٹ کے بعد ریکوری میں پھر الگ ٹیمز کا کام آتا ہے بیچ میں. تو اس میں آپ سب کا رول آتا ہے پھر. ریہیبلیٹیشن. جی، ریہیبلیٹیشن ٹیم پھر آپریٹ کے بعد ریہیبلیٹیشن ٹیم بیچ میں آتی ہے. اسی طرح جب ہم ڈسچارج کر دیں، اب ایک بندے کی ہم نے امپوٹیشن کی ہے، اس کی نیچے سے ٹانگ کاٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو آپریٹ کر لیا، وہ ریکور بھی ہو گیا، چلا گیا، لیکن اس کے بعد تو اس نے فزیوتھراپسٹ یا آکوپیشنل تھراپسٹ یا ان کے پاس جانا ہوتا ہے نا. وہ اگر اس کو آرٹیفیشل لمب لگاتے ہیں یا اس کو کوئی جاب کر رہا ہے اس کے حساب سے اس کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تو ریہیبلیٹیشن اس نے کرنی ہے نا. اسی طرح کسی کی وائس امپیئرمنٹ آ گئی ہے بیچ میں تو اس نے سرجری ہوگی، وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا، اس کے بعد وہ ریہیبلیٹیشن ٹیم کے پاس جائے گا. تو اس کے بعد ہم اس کو جو ریلیٹیو فیلڈ والے بندہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، پھر وہ اس کو فردر گائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو سر. اچھا سر، ویسے تو نارملی آپ نے کہا نا کہ فائر کے جو سرجریز ہوتے ہیں یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے ہوتے ہیں وہ نارملی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آج کل جس طرح کی سچویشن ہے تو سر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کل کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جو بہت زیادہ ہے؟ اچھا، آج دیکھیں کچھ سرجیکل کنڈیشنز تو ایسی ہیں نا کہ وہ تو اینی ٹائم ہوتی ہیں، مطلب اینی ٹائم ایسے ہوتی ہیں کہ اب ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے تو وہ تو کسی کو کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ اب میڈیکل کنڈیشنز ایسی بیچ میں ہوتی ہیں جو انوائرمنٹ کے ساتھ یا جو مطلب ٹائم کے ساتھ یا ڈپینڈ کرتی ہیں. مطلب جیسے نمونیا ہے تو سردیوں میں نمونیا زیادہ ہو سکتا ہے، گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن والے کیسز زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ایج کے ساتھ ویری کرتا ہے، مطلب اولڈ ایج میں اسٹروک زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ریلیشنز زیادہ ہوتے ہیں. جو سرجیکل کنڈیشنز ہیں یہ زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے زیادہ تر نہیں ہوتا ان چیزوں کے ساتھ. مطلب ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے وہ بھی آج کل کیسز آتے ہیں، ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہے وہ بھی آتے ہیں، پینکریٹائٹس بھی آتے ہیں، obstructed ہرنیا بھی آتا ہے. لیکن فائر آرم اور آر ٹی اے تو میں اس لیے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی ایکیوٹ ایمرجنسی ہے جو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں اور اس میں ٹائم نہیں ہوتا. آپ اگر پینڈیمک ہے ڈزنٹ میٹر، آپ کو پیشنٹ آپریٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یا اسی طرح آج کل موسم ایسا ہے کہ لوگ یہ باہر لیٹ ٹائم بائکس وغیرہ پہ زیادہ پھرتے ہیں تو بائک ایکسیڈنٹ سے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. مطلب آر ٹی اے فائر آرم جو ہے وہ سردیوں میں کمپیریٹیولی اس میں ذرا سے افیکٹ ہے کہ سردیوں میں ذرا سے کم ہوتے ہیں آر ٹی اے، کیونکہ لوگ زیادہ تر لیٹ ٹائم باہر نہیں نکلتے. سردی ہوتی ہے تو نائٹ کو کوئی باہر نہیں ہوتا، لیکن
گرمیوں میں تو سارے واک کرتا ہے یا کوئی بائک پہ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو RTF فائر ہم زیادہ آتے ہیں، اور جو نارمل اور سرجیکل کیسز ہیں وہ اپنے تناسب سے ہی آتے ہیں. لیکن آج کل یہ ہو گیا کہ آج کل وہ کیسز ذرا سے کم ہوئے ہیں. کم اس لیے ہوئے ہیں کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا لوگ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ ٹریول نہیں کرتے اپنے. اب اگر ایک بندہ کرک کا ہے تو وہ اپنے ہاسپٹل جاتا ہے یا بنو والا اپنے ہاسپٹل چلا جاتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے پشاور، ہر ایک بندہ کوشش کرتا تھا کہ یہیں پہ آئے. آج کل یہ نہیں ہو رہا. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کوشش لوگ کرتے ہیں کہ اپنے قریبی اسپتال چلے جائیں. تو جو یہ نارمل سرجیکل کیسز ہے اس میں کافی فلٹریشن ہو گئی ہے. صحیح ہے سر. اور یہ ہے نا کہ آج کل ہاسپٹلس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے بھی. تو اس کے لیے آپ لوگ جی کیا کرتے کہ مطلب وہ رش تھوڑا کم ہو اور سچویشن اس طرح ہے کہ اسپریڈنس بھی کم ہو؟ اچھا، ایسے ہے کہ رش اب ہمارے پاس ایک پیشنٹ آ گیا تو ہم تو اس کو مطلب اگر ایکیوٹ کنڈیشن ہوگی ہم نے تو اس کو اپنی کرائٹیریا پہ دیکھنا ہے. اگر پیشنٹ ایڈمیشن کے لائق ہے تو پھر اس کو تو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر گھر بھیج سکتے ہیں تو گھر بھیجتے ہیں. وہ جو ہم نے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیٹس پہ، اس کی پوزیشن پہ، کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اب رش کیسے کام ہو سکتا ہے؟ رش ایسے کام ہو سکتا ہے نا کہ لوگ کوشش کریں کہ جو اپنے اب آج کل جو MTI ہاسپٹلس ہیں وہ تقریباً ہر ایک ڈویژن میں ایک ہے ایسا بڑا ہاسپٹل جہاں پہ جنرل سرجن بھی ہوتا ہے، جنرل فزیشین بھی ہوتا ہے. ایک سیٹ اپ ہے، 300 200 400 بیڈ ہاسپٹل ہیں. ہم لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں اور وہاں پہ کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ فرسٹ آپ اپنے ہاسپٹل جائیں، وہاں پہ آپ کی فرسٹ ایڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ اسیس کر لیں. اب ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے، وہ دیکھیں وہ مردان میڈیکل کمپلیکس میں بھی ہو سکتا ہے، نوشہرہ میں بھی آپریٹ ہو سکتا ہے، بنو میں بھی ہو سکتا ہے. وہ تو کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے نا. ہم کوشش کرتے ہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں کہ وہ کیسز لے لیں یا وہ کیسز ہوں جو اور جگہوں پہ نہ آپریٹ ہو سکیں. جیسے اب نیورو سرجری کا کیس ہے تو نیورو سرجری اگر ہیڈ ٹراما ہے، نیورو سرجری آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ پیریفری میں نہیں ہو سکتا. وہ پھر ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ چیسٹ ٹراما کا ہو، تھوریسک سرجن ہو تو وہ بھی نہیں ہوتا پیریفری میں. یا وسکولر کوئی انجری ہو جائے، ویسل ڈیمیج ہے تو وسکولر سرجن بھی جو ہے پیریفری میں نہیں ہوتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے پیریفری میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، یا ہاسپٹل والے بھی ہیں، صرف وہ کیسز ریفر کریں یا لوگ وہ ان کیسز کے لیے ہیں جو پیریفری میں مینج نہیں ہو سکتے. اب بعض اوقات انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپریٹ کر لیتے ہیں یا آپریٹ ہوا ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، وونڈ انفیکشن ہوتا ہے، اس کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو وونڈ انفیکشن کے لیے ہم یہاں پہ تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ اینٹی بایوٹکس دینی ہوتی ہے، وونڈ کیئر کرنا ہے، نرسنگ کیئر ہے. تو یہ کیئر پیریفری میں ایزیلی ہو سکتی ہے. تو اس کیئر کے لیے اگر پیشنٹ ریفرل کرنا شروع کر دیں تو بیڈز آلریڈی کم ہے. اب ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے حساب سے 20% آف دا بیڈز ہم نے الاٹ کیے ہیں کووڈ پیشنٹس کو، اور وہ بھی تقریباً فل اپ ہو گئے ہیں. تو اگر جو کیسز بھی پیریفری میں آپریٹ ہو سکتے ہیں یا مینج ہو سکتے ہیں، اگر وہ سینٹر پہ نہ آئے تو سینٹر کا رش کمپیریٹیولی کم ہو جائے گا تو پھر مینج ہو سکتا ہے. سر یہ تو ہو گئی نا. اب آپ سر اب کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنا وہ کریں نا کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ ہاسپٹل بھی نہ جائے، یا آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تقریباً سارے لوگ یہی کرتے ہیں نا، سارے ڈاکٹرز یہی کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں، لوگوں کو چاہیے نا کہ سب سے پہلے اگر کوئی چھوٹی ایمرجنسی ہو، آج کل جو ہے یہ ٹیلی میڈیسنز بھی بہت زیادہ شروع ہو چکی ہیں. مطلب آپ ٹیلی میڈیکیشنز کا یہ جو ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں یہ کر لی ہیں. جیسے آپ لوگوں کا بھی فارم ہے، اسی طرح کافی فارم ایسے بن گئے ہیں جو لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، یا ان کا کوئی پرابلم ہو وہ ریفر کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر سکتے ہیں. مطلب فون کے ذریعے ان کو بتا سکتے ہیں، ٹیبلٹس بتا سکتے ہیں، یا ان کو ان کی بیماری کا حل بتا سکتے ہیں. اسی طرح لوگ اگر کہیں نہ ہوں، مطلب دور ذرا سا دور علاقہ ہے، تو وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ قریبی ہاسپٹل جا سکتے ہیں. BHQ DHQ THQ یہ سارے تو اوپن ہے نا.
وہاں پہ ایم اوز بیٹھے ہوتے ہیں یا جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں یا ڈی ایچ کیوز ہوتے ہیں، ان میں کنسلٹنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر اس سے بھی اگر ایک مسئلہ ہو تو پھر ایم ٹی آئی میں جا سکتے ہیں، جو ہر ڈویژن میں ایک ایم ٹی آئی تقریباً ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ ڈائریکٹ ٹرشری کیئر ہاسپٹل پہ نہ جائیں، وہاں پہ لوگوں کو بھی نقصان ہے، کیونکہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں کووڈ اتنے پیشنٹ ہیں اور ان کے ساتھ اتنے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو رسک ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے کنٹریکٹ کر لیں وہ انفیکشن. مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اٹینڈنٹ کے ساتھ مل لیں، آپ کو جان پہچان والا ہو، اس کو وہ بھی پازیٹیو ہو، یا کوئی پیشنٹ باہر ہو، ہاسپٹل آیا ہو، اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ آ جائے، وہاں سے ہو جائے آپ کو. تو لوگوں کو یہ چاہیے، اگر ٹیلی میڈیسنس پہ ہو سکتا ہے، یہ ڈفرنٹ جو آرگنائزیشنس نے ارینج کیے ہوئے ہیں، تو وہ اس پہ اگر پرابلم حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو اپنے قریبی اسپتال اور قریبی جگہوں پہ جائیں، وہاں پہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں آپ کوشش کریں تب آئے کہ آپ کو پیریفری سے ریفر کیا گیا ہو، مطلب وہاں پہ جو کنسلٹنٹ یا کوئی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ریفر کیا آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، یہاں پہ یہ علاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو نارملی نہیں آنا چاہیے. اگر نارملی آئیں گے تو پھر مشکل ہے، اور وہی احتیاط کریں کہ مطلب ماسک ہے، یہ سینیٹائزر ہیں، گلوز ہیں، یہی پریکاشنس تو یہی لینی ہے. ٹھیک ہے، جی جی لیکن سر. بعض اب اگر ایمرجنسی ہوگی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہاسپٹل جانا ہے نا. گھر میں تو اب ایسے بھی نہیں ہے کہ اب آپ کو آپ کی سانس خراب ہو رہی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ہے اور آپ کہیں نہیں کہ گھر میں ہی رہنا ہے، نہیں نہیں، پھر گھر میں نہیں رہنا. لوگوں کو یہ آج کل یہ ڈر، بالکل اتنا ڈر بھی نہیں پھیلانا کہ بس ہاسپٹل جانا ہی نہیں ہے، بے شک گھر میں مار جائیں، ایسے نہیں کرنا. اب اویئرنیس یہ یہ کریٹ تو کرنی ہو ہے رہا کہ ہے، آپ، بہت ڈر ہاں گئے یہ سر. ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کسی کو آج کل نمونیا بھی ہو جائے، وہ کہے کہ یار نہیں بس میں ہاسپٹل نہیں جا رہا. یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ لوگ جیسے آپ اپنا فارم یوز کر سکتے ہیں، اور بھی جتنے بھی فارم ہیں، آن لائن فارم ہے یا جس کا جتنا انفلوئنس ہے، وہ اس کو یہ یوز کرنا چاہیے کہ ڈر نہیں کریٹ کریں. اگر ڈر کریٹ کر لیے تو نارمل ڈیزیز جو ٹریٹ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ نہیں آئیں گے، وہ حکیموں کے پاس جائیں گے یا لوکل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، یا وہ ہو اس کے لیے ٹرشری کیئر ہاسپٹل آنا چاہیے ہوتا ہے اور وہ نہیں آتے، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ایکسپائر ہو جائیں، ڈیتھ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اتنا خوف نہیں پیدا کرنا، بس لوگوں سر میں وہ تو آج اویئرنیس کل کریٹ کرنی ہے. سر وہ تو آج کل نا بس انسان کو نارمل فلو بھی ہو جائے تو وہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ہاں بس لوگوں کے یہ مائنڈ میں یہی بات ہے کہ کووڈ-19 ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب کسی اور وجہ سے بھی بندے کو انفیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں، کچھ اس طرح. کووڈ دیکھیں، کووڈ 19 بھی جو ہے نا، کووڈ 19 بھی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کووڈ 19 ہو گیا تو آپ بس آپ بچ نہیں سکتے. 60-70% کیسز جو ہیں وہ تو بہت مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو 2-4 دن میں آپ کے سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں. باقی جو ہے 10-15% ایسے ہوتے ہیں ماڈریٹ سمٹمز ہوتے ہیں، ویک 2 ویکس تک آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں. باقی 10-15% ایسے ہوتے ہیں جو سویئر ہو سکتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ انڈر لائن کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. اب ایک بندہ ہائپرٹینسو ہے، ڈائبیٹک ہے، یا کارڈیک پیشنٹ ہے، اسٹمیٹک ہے، یا کینسر پیشنٹ ہے، اس طرح کے پیشنٹ میں پھر اس کی ڈیتھ ریٹ ذرا زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سمٹم بھی سویئر ہو سکتے ہیں. ایج اگر زیادہ ہے تو اس میں سمٹم زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ڈر، اتنا زیادہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے لوگوں میں. اگر اتنا زیادہ ڈر ہو تو وہ جو مائلڈ سمٹمس ہوتے ہیں وہ بھی سویئر ہو جائیں گے. سائیکولوجیکل افیکٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ تو ہر ایک ڈیزیز میں، اگر آپ ایک بیماری آپ کے ذہن پہ حاوی ہو جائے تو پھر آپ کو اگر سمٹم ہو یا نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو ایسے ہی کنسیڈر کریں گے. جیسے ابھی کراچی میں جو کیس ہوا ہے، وہ پیشنٹ جس نے خودکشی کی ہے وہ نیگیٹو تھا، لیکن وہ اس کی ڈر، معاشرے میں اتنا ڈر پھیل گیا ہے کہ اس نے اس کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی. تو اس طرح کے بہت سے ہیں لوگوں میں. کم از کم کووڈ کے حساب سے آپ ایسے سیشنز بھی کریں، کوشش کریں کہ جی جی اویئرنیس کریٹ کریں کووڈ کے بارے میں. مطلب جی جتنے بھی ایسے انشاءاللہ. ہیں کہ ہاں، جو لوگ ہیں جو سمٹمز مائلڈ بھی ہو گھر میں ہو خود ٹھیک ہو جاتے ہیں 70% کیسز میں. اب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو ہو گیا بس وہ ڈائریکٹ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو وہ ڈر ختم ہونا چاہیے اس میں. جی سر، جیسے آپ نے سرجری ایمپوٹیشن کی فار ایگزامپل سرجری ہے نا، تو اس کے جی آفٹر سرجری زیادہ کام ریہیبلیٹیشن میں ان کا فزیوتھراپی کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو آپ ذرا جی جی کلیسیفائی کریں کہ
ایسی کون سی سرجریز ہے جن میں اسپیچ تھراپسٹ آکوپیشنل تھراپسٹ کا کام زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ایمپوٹیشنز میں جو ہے نا وہ فزیو تھراپسٹ کا کام بھی آکوپیشنل تھراپسٹ کا کام بھی ہے. ٹھیک ہے. جی جی ایمپوٹیشن میں اب ایک بندے کا ہینڈ ایمپوٹیشن ہوئی ہے, وہ آکوپیشنل تھراپی والے اس کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے اس ٹائم کے جاب کون سی بہتر ہے, کون سی آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو ان کی فیلڈ ہے, وہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ مطلب کیسے وہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایمپوٹیشن میں بھی آکوپیشنل تھراپسٹ کا کام بہت ہے. ٹھیک ہے. فزیو تھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ, اسپیچ اور لینگویج تھراپسٹ کا کام ای این ٹی سرجنس, ای این ٹی سرجریز جو ہوتی ہیں, جیسے تھائرائڈ گلینڈ کی سرجری ہے, تھائرائڈیکٹمی ہے, ٹھیک ہے, یا جی تھائروگلاسل سسٹ ریموول ہے. جو نیک کی سرجریز ہیں میگزولوفیشل سرجن کے ساتھ, نیک کی سرجری میں جو لیرنجیل نروز ہیں یا ایسی نروز ہیں جو سپلائی کرتی ہیں, جو اسپیچ میں اسپیچ جو ہے اس میں کام ہے ان کا, اگر وہ نرو ڈیمیج ہو جائے یا وہاں پہ کوئی مسکولر انجری ہو جائے, ٹھیک ہے, تو مطلب ای این ٹی میگزولوفیشل سرجن وغیرہ کے ساتھ جو ان کی سرجریز میں جو ہے, جیسے تھائرائڈیکٹمی ہو گئی یا ایسے جو سرجریز ہیں نا, تو ان میں اسپیچ اور لینگویج تھراپسٹ کا کام زیادہ آتا ہے. اس کے بعد اب امپوٹیشن میں تو اسپیچ اور لینگویج تھراپی کا کام پھر نہیں آ سکتا نا, ان کا اس میں فزیو تھراپسٹ کا کام آئے گا. تو آپ جو ای این ٹی کی سرجریز ہوتی ہیں, فیشیل سرجریز ہوتی ہیں, اس میں اسپیچ اور لینگویج تھراپی والوں کا کام آتا ہے. تھینک یو سر. سر اب ہم کمنٹس کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم جی ہمارا بہت کم رہ گیا ہے. پہلے تو سر جیسے کہ بہت کچھ لوگوں نے سلام کیا ہے, جیسے محمد نشا, وعلیکم السلام. جی جی, اور سر کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے, انفارمیٹیو مصباحان نے کہا ہے. اور سر یہ ایک کویسچن ہے مومن شاہ کا, جی جی. as you see on the screen. اچھا. I have question جی جی. that if a patient who is not infected with COVID-19 are operated due to some, is there a chance that he might get infected during the surgery? اچھا, ڈیورنگ دا سرجری تو یہ ہے نا کہ ڈیورنگ دا سرجری تو چانس کم ہے, کیونکہ جو او ٹی روم ہوتا ہے وہ سارا آپریشن تھیٹر اسٹیرلائز ہوتا ہے. جتنے بھی انسٹرومنٹ ہم یوز کرتے ہیں, جتنے ہم گلوز یوز, ہم پہلے خود جو ہے اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں, پھر اسکرب ہوتے ہیں. اسی طرح جتنا اسٹاف ہوتا ہے, جتنے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, وہ ہر سرجری کے بعد ڈس انفیکٹ ہوتے ہیں. اگر ایک سرجن خود کووڈ پازیٹیو ہو, ٹھیک ہے, تب بھی اس کا چانس بھی بہت کم ہے, تب بھی اس کو لگے گا, کیونکہ وہ ساری پروٹیکشن میں ہوتی ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے, جی لگ سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے ڈیورنگ سرجری بھی ماسک پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ڈبل گلوز پہنے ہوتے ہیں, اسکرب ہوئے ہوتے ہیں, او ٹی روم بھی ڈس انفیکٹ ہوتا ہے, تو چانس کم ہوتے ہیں. لیکن آفٹر سرجری چانس زیادہ ہوتے ہیں. آفٹر سرجری سے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو شفٹ کرنا ہوتا ہے پھر وارڈ میں. ٹھیک ہے, تو وارڈ میں ہو سکتا ہے کسی اٹینڈنٹ کوئی پازیٹیو ہو, کوئی دوسرا پیشنٹ پازیٹیو ہو, اسی طرح وارڈ بوائے ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو, تو ان کے ساتھ زیادہ کنٹیکٹ آتا ہے, یا اٹینڈنٹ باہر لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں چانس زیادہ ہوتا ہے. ڈیورنگ دا سرجری انفیکٹ ہونے کا چانس کم ہوتا ہے اگر آلریڈی انفیکٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, یا آلریڈی اگر او ٹی ٹیکنیشین یا او ٹی اسٹاف ان میں کوئی انفیکٹڈ ہو, مطلب جو شفٹنگ کرتے ہیں پیشنٹ کو, جو پیشنٹ کو او ٹی لاتے ہیں, او ٹی سے لے کے جاتے ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ پازیٹیو ہو تو پھر تو ساری او ٹی تقریباً پازیٹیو ہوتی ہے, کیونکہ وہ ساری او ٹی چلا رہے ہوتے ہیں نا, تو زیادہ جی تر وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. تو ڈیورنگ دا سرجری چانس ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. آفٹر دا سرجری چانس زیادہ ہوتا ہے. جی سر میرے خیال میں جس نے کوشچن کیا ہے مومن شاہ نے, اس کو سمجھ آ گئی ہوگی. I hope so. جی جی, ٹھیک. اور کوئی کوشچنز وغیرہ ہیں تو آپ بتا دیں. نہیں سر, اور ایسے فی الحال کچھ نہیں ہے سر. آپ سے یہ ہے کہ آپ ہولسٹک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اس کے بارے میں کچھ پوری ٹیم. ہولسٹک دیکھیں اچھا پلیٹ فارم ہے. جتنے بھی ایسے پلیٹ فارمز ہیں آج کل کے ٹائم میں ان کو یوز کرنا چاہیے. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, آپ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں. دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک فیلڈ کے بندے کو دوسرے فیلڈ کے بندے کے ساتھ ٹچ ہو سکتے, تو ایک دوسرے کو وہ فیلڈ کی سمجھ آ سکتی ہے. جیسے اب میں سرجن ہوں, ٹھیک ہے, آپ کسی فزیو تھراپسٹ کے ساتھ
تو وہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا دونوں کا جو کہنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کو مطلب کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں. تو جتنے بھی آن لائن پلیٹ فارمس ہیں، آپ اس سے ٹیلی میڈیسن میڈیکیشن شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی اسی طرح مطلب ہاں جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں آج کل تو ان کا بہت یوز ہے. یوز یہی ہے کہ آپ اویئرنیس کریٹ کریں، ٹھیک ہے. آپ سیشنز جیسے کر رہے ہیں ابھی، اسی طرح آپ سیشن کووڈ پہ کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اسپیشلٹیز کے بارے میں اویئرنیس پہ کریں، ایجوکیشن پہ کر لیں، ٹھیک ہے، میڈیکل ایجوکیشنز پہ. تو اس میں بہت زیادہ یوز بہت زیادہ ہے اس کا، فائدہ بہت زیادہ. اگر آپ انشاءاللہ اس کو ایسے یوز کریں تو پھر کافی بہتر لا سکتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. ہیلو. اچھا یہ کچھ لوگوں کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ہوتی پھر بھی ان کی سرجریز کر لیتے ہیں. نہیں ایسے تو کوئی خیر نہیں ہوتا کہ کسی کو پیشنٹ کو آپ کی سرجری کی ضرورت نہ ہو اور وہ سرجری کر لیں. ایسا تو کوئی ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک. جس پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت ہو اسی کی سرجری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آج کل جو کنڈیشن ہے تو آج کل کی جو کنڈیشن ہے تو اس میں تو سرجری کی طرف کوشش کرتے ہیں نہ ہی جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں سب کے لیے، اٹینڈنٹس کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، پیشنٹ کے لیے بھی، سب کے لیے. ہیلو. ہیلو، سوری سر یہ جی کچھ مسئلہ تھا، نیٹ ایشو تھا. اچھا ہاں، یہ کسی کا کوشچن ہے کہ جس کو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جی سرجری کر لیتے، اس کو تو میں نے آنسر کر لی. کوئی اور کوشچن ہے تو آپ بتا دیں. یہ جو اسکرین پہ آ رہا تھا تو میں نے جی سر، مومن اشاق کا سر کوشچن ہے. Sir, about hospital, there is a rumor that patients are killed by giving poisonous injection. Is it true? یہ یہ تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. مطلب کیوں کوئی پوائزنس انجیکشن دے گا؟ اور جو ڈاکٹرز جو مر رہے ہیں اس سے، جو ہمارے ابھی پروفیسر جاوید صاحب وفات ہوئے، یا اس طرح دنیا کے جو پروفیسرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی پھر پوائزنس انجیکشن دیتے ہوں گے. یہ تو سر پھر بھی کچھ بہت سے لوگ بات نہ کہہ ہوئی. رہے جی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں اس طرح کی. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر ڈاکٹرز جو مار رہے ہیں تو پھر ہم، یہ تو ہمارے لیے تو ایزی ہے. گورنمنٹ کو ہم کہہ دیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مار لیتے ہیں، ہماری آپ مہربانی کریں کووڈ میں ڈیوٹیز مت لگائیں. تو ہمارے لیے تو میرا خیال ہے فائدہ ہی ہے. ڈاکٹرز تو سب سے زیادہ ایکسپوز ہیں اس ٹائم پہ. ہر جگہ پہ ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں. پر ویک پورا پورا ہفتہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں کووڈ میں، اور اس کے بعد خود انفیکٹ ہو جاتے ہیں. پہلے میں خود انفیکٹ ہوا ہوں. اسی طرح ہر تقریباً بہت زیادہ لوگ انفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بس ریومرز ہی ہیں. اس طرح کے تو بہت سی چیزوں پہ ریومرز ہوتے ہیں. تو لوگ بس کچھ بھی کہتے ہیں. سر ابھی بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے. اچھا سر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. جی 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 سر ایان خان اس کا کمنٹ ہے، مطلب وہ وداؤٹ سرجری ٹھیک ہو سکتے ہیں، دین وائی سم ڈاکٹرز پریفر سرجری. دیکھیں جتنی بھی سرجیکل کنڈیشنز ہیں نا، وہ سم ٹائمز کے لیے سبسائڈ ہو سکتی ہیں وداؤٹ سرجری. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو اپینڈکس بتایا کہ اپینڈکس کی آپ اینٹی بایوٹک ٹرائل پہ
ہم پیشنٹ کو بھیجتے ہیں تو وہ سبسائڈ ہو جاتی ہے, انفلیمیشن ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح کولیسسٹائٹس ہے, کرونک کولیسسٹائٹس ہے یا ایکیوٹ بھی ہے, تو وہ سم ٹائمز کے لیے سمٹمز ریلیو ہو سکتے ہیں, سم ٹائمز کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن جتنی بھی سرجیکل کنڈیشن ہے وداؤٹ سرجری اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی میکسیمم کی. ٹھیک ہے, اب ہیمرائڈز ہیں, اگر گریڈ 1 یا 2 ہے تو وہ پھر بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن اگر 3 یا 4 ہے سمٹمز ریلیف ہو جائیں گے 2 منتھ 3 منتھ 6 منتھ, کوئی پتہ نہیں ہوتا کب تک. اسی طرح کولیسسٹائٹس میں ہے یا ہرنیاز میں ہے تو سمٹم ریلیف ہو سکتے ہیں, لیکن سرجری جو ہے وہ ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اب اگر ہرنیا ہے تو ہرنیا ریپیئر اگر آپ نہیں کریں گے, اب وہ آہستہ 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 لارج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, اس کو سمٹمز نہیں ہے, الیکٹو سرجری ہے, لیکن سرجری تو آپ کو کرنی پڑتی ہے نا, اس کے بغیر تو آپ کا ہرنیا انکریز ہی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہے, آپ ایک ہول ہے, وہ ہول سے وہ گٹ لوز باہر آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ وہ سائز انکریز ہو رہا ہے, تو کیا کریں گے آپ اس کو, سمٹمز اس کو نہیں ہے لیکن سرجری تو کرنی پڑے گی نا. تو ایسی سرجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ آپریٹ کرنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہوتا, مطلب آپ نے آپریٹ کرنا ہے تو اس کا علاج ہے, سمٹمز نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے, اگر جب پیشنٹ کروانا چاہے سرجری کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر اور بہت سے لوگوں نے تھینک یو کیا ہوا ہے, جیسے مومن شاہ تھینک یو کہہ رہی ہے, اما خان, ایان خان, مس برخان نے کہا انفارمیٹیو. چلیے سر, ٹائم ختم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر جی کہ اپنے ٹھیک ہے, اتنے بزی روٹین میں ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے سیشن کیا. تھینک یو, جتنا بس ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے کنٹریبیوٹ کریں, اگر کسی کو لوگوں کو اس کا فائدہ ہو تو اچھی بات ہے. سر آج کل آپ صحیح لوگ ہے, بہت زیادہ بزی ہے, پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو بس. تھینک یو سو مچ. اور جتنے ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے, جنہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ آل آف یو. اینڈ اسپیشلی میں ہولسٹک کی فاؤنڈر کائنات منیر اینڈ پوری ہولسٹک کی ٹیم کو تھینک یو کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور کہ ہم بھی ہوسٹنگ کرے سر جیسے لوگوں کی. تو thank you so much all of you. Thank you so much sir once again. تھینک یو.